अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने जब से अफगानिस्तान के लिए रास्ते रोके हैं, तिजारत का रास्ता रोका है, शहरियों के लिए पाकिस्तान आना रोका है, वीजे रोके हैं और उनके लिए तमाम वो रास्ते रोक दिए हैं जिनके जरिए वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते थे, तो उसके बाद से अफगानिस्तान के हालात खराब होना शुरू हो गए। अशियाए सर्फ इंतहाई महंगी हो चुकी हैं, अद्वियात महंगी हो चुकी हैं, अफगान ट्रांजिट बंद है क्योंकि ये वो सबसे मेजर रास्ता था जहां से अफगानिस्तान अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी किया करता था। लैंडलॉक्ड कंट्री है, पाकिस्तान के बगैर उसका गुजारा नहीं। ईरान पे वो इन्हिसार करना चाहता है, लेकिन ईरान के साथ भी उसके ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि ईरान ने भी पिछले एक साल के अंदर 20 लाख अफगान शहरियों को वापस उनके मुल्क भेज दिया है। तो अब अफगानिस्तान के नाक से लकीरें लगाने का वक्त आ गया है। अब बहाना नहीं मिल रहा किस तरह से पाकिस्तान के सामने घुटने टेके। टीटीपी पाकिस्तान का मुतालबा है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अशकाबाद में खिताब करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, नए तनाजात जन्म ले रहे हैं, वहां से दहशतगर्दी फैल रही है आसपास के ममालिक में। तो अब अफगानिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। अब टीटीपी के सामने तो उनकी कहने की हिम्मत नहीं, क्योंकि टीटीपी उनके सामने बहुत ताकतवर बनी हुई है और टीटीपी से वो खुद भी खौफजदा है अंदर से, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में टीटीपी मुलविस है। तो अब अफगानिस्तान के मुल्ला हैबतुल्लाह के कहने पर वहां पर 1000 उलमा ने फतवा जारी किया है कि पाकिस्तान का नाम तो उन्होंने लिया कि आप पड़ोसी मुल्कों में दहशतगर्दी नहीं करेंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये 1000 उलमा का फतवा जो है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अफगानिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से, कि कम अज कम एक रियलाइजेशन तो उनके अंदर पैदा हुई है कि वो पाकिस्तान और आसपास के ममालिक में जो टीटीपी दहशतगर्दी कर रही है उसको कम अज कम एक मैसेज भेजें। अमलन क्या सूरत हाल सामने आती है अभी उसके बारे में कहना मुश्किल है। आज के व्लॉग में हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान और ईरान से अफगान नेशनल्स के इनखला का अमल जारी है, तेजी में कमी आ गई है। केपीके की गवर्नमेंट जो है वह सबसे बड़ी रुकावट है। फेडरल गवर्नमेंट ने दबाव भी डाला है केपीके गवर्नमेंट पर कि आप अफगान नेशनल्स के इनखलाब पर तवज्जो दें। आपके पास सबसे ज्यादा कैंप थे, वो कैंप बंद कर दिए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने आपसे कह दिया अब हमें इन कैंपों की जरूरत नहीं है। 46 कैंप ऑपरेशनल थे, उनमें से 28 जो थे वो अब तक कुछ अरसे पहले तक थे, और 15 अक्टूबर को वो 28 कैंप भी बंद कर दिए गए। अब जबकि वो कैंप बंद कर दिए गए, फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमें ये जमीन भी नहीं चाहिए जो अजला के डिप्टी कमिश्नर है वो अपने कंट्रोल में ले लें, तो उसके बावजूद वो अफगान नेशनल्स केपीके के अंदर क्यों मौजूद हैं? क्योंकि केपीके की गवर्नमेंट जो है उन पर नरमी का रवैया रखे हुए है। तमाम सूबे केपीके के अलावा जो है, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, उन्होंने बहुत इफेक्टिवली अपना काम कर दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2.18 मिलियन यानी कि 21,80,000 अफगान नेशनल्स अब भी मौजूद है, जिनमें से आधे से ज्यादा जो है वो रजिस्टर है, और तकरीबन 10 लाख ऐसे हैं जो अब भी रजिस्टर्ड नहीं है। वो कहां मौजूद हैं? वो अफगानिस्तान के शहरी वो केपीके के अंदर मौजूद हैं। बलूचिस्तान ने तो पिछले 1.5-2 साल के अंदर अफगान नेशनल्स का सफाया कर दिया है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान से पिछले 2 साल के दौरान तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा यानी 10 लाख से 11 लाख अफगान नेशनल्स को वापस उनके मुल्क भेजा गया है। पंजाब के अंदर भी एक बड़ी तादाद में अफगान नेशनल्स मौजूद थे, उनकी भी नाकाबंदी कर दी गई है। घेरा बहुत सख्त हो गया, महासरा जारी है, और जूं जैसे जैसे कोई मिलता है उसको पकड़ के अफगान नेशनल्स को वापस भेज दिया जाता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक अब भी पंजाब के अंदर तकरीबन 60 से 70 हजार अफगान नेशनल्स मौजूद हैं। इन अफगान नेशनल्स को ट्रेस कर लिया गया है, लोकेशंस पता चला ली गई हैं, शहरियों को इन्वॉल्व कर लिया गया है, विसल ब्लोइंग का ऐलान कर दिया गया है। अगर आप एक इतला देंगे आपको 10,000 रुपए इनाम मिलेगा पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि कहां अफगान नेशनल्स किस इलाके में छुपे हुए हैं, कहां उन्होंने मकान किराए पर ले रखा है, कहां उन्होंने जाली दस्तावेजात पे मकान दुकान खरीद रखी है, कहां वो कारोबार कर रहे हैं, किस पेट्रोल पंप पर वो काम कर रहे हैं, किसकी वो टैक्सी चला रहे हैं, किसका रिक्शा चला रहे हैं, कहां उन्होंने ठेला लगाया हुआ है। तो ये इत्तला आपने पंजाब गवर्नमेंट को देनी है। फिर आगे पंजाब गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको दबोचेगी और वापस उनको रास्ती मराकज पहुंचाएगी, और उन रास्ती मराकज से वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा। सिंध के अंदर भी बहुत तेजी से काम जारी है। कराची के अंदर जो कैंप थे वो बंद कर दिए गए हैं। जो नॉर्दर्न बाईपास का इलाका था वहां पर अफगान नेशनल्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। आसिफ स्क्वायर के इलाके में, सोराब गोट के इलाके में, इसके अलावा
علاوہ قائد آباد کے علاقے میں اور جو شہر کے مضافاتی علاقے تھے وہاں پر بہت بڑی بڑی آبادیاں تھیں, وہاں سے افغان نیشنلز کو کھدیڑ کر نکالا جا رہا ہے اور ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. یہ پروسیس بہت تیزی سے جاری تھا. پچھلے مہینے تک تقریباً ہر روز 10,000 افغان نیشنلز کو واپس ان کے ملک بھیجا جا رہا تھا. اس میں بڑا کنٹریبیوشن ان 3 صوبوں کا تھا, بلوچستان کا, پنجاب کا اور سندھ تھا, کیونکہ اب یہاں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو واپس بھجوا دیا گیا ہے. تو اب سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ پر آ گیا, کیونکہ کے پی کے گورنمنٹ کے پاس تو 1 ملین سے زیادہ افغان نیشنلز اب بھی موجود ہے. تقریباً 2 ملین افغان نیشنلز پاکستان کے اندر موجود ہے, اور جن میں سے زیادہ بڑی تعداد کے پی کے اندر ہے, کیونکہ افغان نیشنل جب والنٹیرلی صوبوں سے نکلتے ہیں دوسرے صوبوں سے افغانستان جانے کے لیے, تو وہ ان کے بارے میں اطلاع یہ ہوتی ہے کہ وہ رستے میں افغانستان سے جاتے جاتے کے پی کے اندر سلپ ہو جاتے ہیں, یہاں کے شہروں میں پناہ لے لیتے ہیں, ان کے پہلے سے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو کے پی کے بہت ساری جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہمدردی کا رویہ رکھتی ہیں. گورنمنٹ کا رویہ بہت نرمی کا ہے, ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہدایات ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس ہدایات ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, جرگے کر رہے ہیں, ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کاروائیاں نہیں ہو رہی. کاروائی ہوگی تو ان افغان نیشنلز کو واپس بھجوایا جائے گا. اب جو تعداد پچھلے مہینے ہر روز تقریباً 10,000 افغان نیشنلز کو واپس بھجوایا جا رہا تھا, وہ کم ہو کر اب ایوریج 3,000 افغان نیشنلز پر آ گئی ہے. منگل کے روز بھی 2900 لوگوں کو واپس بھیجا گیا, بدھ کے روز تقریباً 3,001 افغان نیشنلز کو واپس بھیجا گیا, جمعرات کو بھی کچھ اسی طرح کے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں. تو یہ اعداد و شمار ہے کہ تقریباً ہر روز 2,500 سے 3,000 افغان نیشنلز کو واپس بھیجا جا رہا ہے, جو پچھلے مہینے تک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ایک مہینے کے اندر اندازاً تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افغان نیشنلز کو واپس ان کے ملک بھجوایا جائے گا. تو وہ اب تعداد کم ہو کر ایک مہینے میں تقریباً 40 سے 50,000 پر آتی دکھائی دے رہی ہے. ایک اندازے کے مطابق جو 15 ستمبر 2023 کو جب پاکستان نے کیمپین شروع کی تھی افغان نیشنلز کو واپس بھجوانے کے لیے, اور اس میں تیزی وقت کے ساتھ ساتھ آتی چلی گئی, اور 2025 میں 31 مارچ کے بعد اس میں بہت شدت آ گئی, اور پھر 31 اگست کے بعد تو تمام افغان نیشنلز کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا, خواہ وہ پی آر کارڈ ہولڈرز ہوں, اے سی سی والے ہوں, یا وہ جعلی دستاویزات پر پہلے موجود تھے. جعلی دستاویزات تو ویسے ہی غیر قانونی تھے, یا پھر ویزا ہولڈر, کیونکہ ویزا والوں کے بھی اب ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے, تو اس لیے اب تمام افغان نیشنل جو پاکستان کے اندر موجود ہیں کسی بھی صورت میں تو وہ تمام کے تمام غیر قانونی ہیں. تو ان کو واپس بھجوانے کے لیے کارروائی پہلے ہی بہت تیز ہو چکی تھی. تو ایک اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 18 لاکھ افغان نیشنلز کو پچھلے 2 سال کے دوران واپس ان کے ملک بھجوا دیا گیا ہے. 18 لاکھ جا چکے ہیں. اس کے باوجود اب بھی تقریباً 22 لاکھ افغان نیشنلز پاکستان کے اندر موجود ہیں, یعنی 40 لاکھ تھے موجود آج سے 2 سال پہلے پاکستان کے اندر, اور ان کو واپس بھجوانے کے لیے کیمپین چل رہی ہے. پاکستان نے کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں تعاون نہیں کر رہی, اور وہ اب بھی صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہے. جو کیمپ ہیں ان کیمپوں کے آس پاس انہوں نے خیمہ بستیاں بنا رکھی ہیں. شہروں کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں, ان کو نکالنے کے لیے کیمپین نہیں کی جا رہی. جیسے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اسلام آباد کے اندر 20,000 سے زیادہ افغان نیشنل موجود تھے, ان کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. راولپنڈی کے اندر بہت بڑی کیمپین جا رہی ہے, اٹک کے اندر بہت بڑی کیمپین جا رہی ہے, چکوال جہلم کے اندر, صادق آباد, رحیم یار خان کے اندر, بھاولپور کے اندر, پنجاب کے ہر ضلع کے اندر یہ کیمپین بہت تیزی سے جاری ہے. لیکن کے پی کے کی گورنمنٹ ایسی ہے جو سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے. اب بھی احتجاج جب بھی ہوتا ہے تو افغان نیشنلز کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کو اراول دستہ بنا کے لایا جاتا ہے. پچھلے سال بھی 26 نومبر کو جب اسلام آباد پر حملہ بولا گیا تھا کے پی کے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی جانب سے, تو یہی افغان نیشنلز استعمال ہوئے تھے. ان کے بارے میں تھے کہ گرفتاریاں بھی ان کی زیادہ ہوئی ہیں, جو زخمی ہوئے تھے وہ بھی افغان نیشنلز تھے. تو یہ ایندھن ہے ان کا, کے پی کے کی گورنمنٹ کا, پی ٹی آئی کا, ان کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان سے حلہ بلواتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے افغان نیشنلز کو کہ اگر کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یا پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو افغان نیشنلز کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا جائے گا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ اب بہت کلیئر ہے, بہت کلیئر میسج کے پی کے گورنمنٹ کو دیا گیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے بھی یہ بار بار اصرار کیا گیا ہے کہ باقی صوبوں کی پرفارمنس دیکھیں, سندھ کی پرفارمنس دیکھیں, بلوچستان کی پرفارمنس دیکھیں, پنجاب کی پرفارمنس دیکھیں, اور آپ کی یعنی کے پی کے کی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت پور ہے. افغان نیشنلز کے بارے میں ہدایت بڑی کلیئر ہے تمام صوبوں میں کہ ایک دفعہ انخلا کے بعد اگر دوبارہ کوئی افغان نیشنلز آپ کو ملے
تو ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ افغان نیشنلز کو واپس بھیجا جائے گا۔ تجارت کے لیے تو رستے بند ہیں، لیکن افغان نیشنلز کی واپسی کے لیے، صرف افغان نیشنلز کی واپسی کے لیے رستے کھلے میں، خواہ تورخم کا ہو، بریشم کا ہو، یا چمن کا علاقہ ہو، یا انگور اڈا کا علاقہ ہو، تو یہ جتنے بھی کراسنگ پوائنٹس ہیں ان کو صرف اور صرف افغان نیشنلز کے انخلاء کے لیے کھلا رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران بھی بہت پریشان ہے ان افغان نیشنلز کی وجہ سے۔ ایران کا کہنا ہے، انہوں نے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے ان کے نمائندے نے کہا کہ ان پر ہر سال ان افغان نیشنلز کی وجہ سے تقریباً $10 ارب کا ان کی معیشت پر بوجھ ہے۔ تو وہاں پہ بھی تقریباً 20 لاکھ افغان نیشنلز موجود ہیں جن کو نکالنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی 20 لاکھ نیشنلز موجود ہیں۔ تو اگر ایران پر $10 ارب کا بوجھ ہے معیشت پر، تو پاکستان کی معیشت بھی تقریباً اتنے ہی دباؤ میں ہے۔ تو یہ دباؤ پاکستان پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے 45 سال سے یہ افغان نیشنلز پاکستان کے اندر موجود ہیں، واپسی کا جانے کا نام نہیں لے رہے۔ تو جب تک یہ واپس نہیں جاتے تو پاکستان کی اکانومی پر یہ بوجھ رہے گا، کیونکہ یہ نہ تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، نہ یہ ٹیکسز دیتے ہیں، نہ یہ کسی طرح سے بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے، کیونکہ یہ جو پیسہ یہاں سے کماتے ہیں وہ اسمگلنگ کے ذریعے افغانستان بھیج جاتے ہیں، یہاں سے ڈالر واپس افغانستان چلا جاتا ہے۔ تو اس اسمگلنگ میں بھی ملوث ہیں۔ پاکستان کے اندر جو جرائم ہیں ان کے اندر بھی افغان نیشنلز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ تو پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سوسائٹی ان کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا شکار ہے، اور جب تک یہ افغان نیشنلز واپس نہیں جاتے یہ پریشانیاں کم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔